میرے دوستوں اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ آج نوجوان بس اس سے خالی ہے. آج اس نوجوان کو مایوسی سے نکالنا اس کے لیے صحیح رہنماؤں کا جو دنیا اور آخرت دونوں کامیابی بنائے اس کے ذہن میں پہنچانا تعارف کرنا. اتنا بڑا ظلم ہے کہ 18ویں صدی سے لے کر 1947 تک کتنے انقلابیوں کی قربانیاں ہوئی ہیں. بالا کوٹ میں کتنے اولیاء اللہ شہید ہوئے ہیں. 1830 میں 1857 میں کتنے علماء ربانی اور کتنے حریت پسند لوگ شہید ہوئے کیے گئے ہیں, پھانسیاں چڑھائے گئے ہیں 50,000 کے قریب, اور لاکھوں ہندوستانی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے سمجھے ان کو باغی قرار دے کر غدار قرار دے کر ان کو پھانسی دیا گیا. نوجوان کو بتایا کوئی نہیں گیا آزادی کی تیری قربانی میں, بلکہ کچھ ہوتے ہیں جی ایک رات بھی جیل میں نہیں گئے اور آزادی مل گئی. دنیا کے تاریخ کے خلاف چائنا دیکھو تو قربانی موجود ہے, یورپ کو دیکھو قربانی موجود ہے, روس کو دیکھو قربانی موجود ہے. یہ کیسا ملک ہے جس کے لیڈر کہتے ہیں ہماری نقشیر پہ نہیں پھوٹی اور اتنی بڑی ہم نے کامیابی حاصل کر لی. یہ پنجاب کے اندر 30 لاکھ انسان کس نے قتل کروائے, حیدرآباد میں 10 لاکھ انسان کس نے قتل کروائے, کتنے لوگوں کو مہاجر ہونے میں مجبور کیا, کتنی مساجدیں ویران کرائی, کتنے کتب خانے لٹوائے, پاؤں کے نیچے ہونے گئے, کتنے بزرگوں کے مدارس ہے. جی کس کے نام ہے ہمارے میں؟ میرے دوستوں اس طرح نوجوان کو غافل رکھا. آج جھوٹی عمارتیں, جھوٹی سیاست 40-50 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی. آج وہ ساری ختم ہو رہی. تو اس لیے سوچو میرے دوستوں, اپنے فضل سے مایوسی ختم کرو, انفرادی ختم کرو. سچے رہنما جو تسلسل سے تمہارے پاس موجود ہیں 1000 سال کے, آپ دنیا انسانیت نے ان کی رہنمائی کو قبول کیا. تم ان صفات کو اندر پیدا کرو, ظلم مٹانے, انسانیت دوستی کا. آج بھی دنیا سامراج سے تنگ آئی ہوئی ہے. ایسے سچے لوگوں کے انقلاب کی ضرورت ہے جو امریکہ کے عوام کو بھی آزادی دلائے, جو برطانیہ کے عوام کو بھی سرمایہ نظام سے نجات دلائے, جو یورپ کے ظالمانہ نظاموں سے جو وہاں کے عوام کو آزادی دلائے اور دنیا کو ان کی غلامی سے نجات دلائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں قوموں سے نفرت نہیں ہوتی. ہندوستان کے سسٹم سے نفرت ہو سکتی ہے, وہاں کے کسان سے کیوں نفرت ہو. یورپ کے سامراجی نظام سے نفرت ہو سکتی ہے, وہاں کے عوام سے کیوں نفرت ہو.